قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ رزق حلال کے بھی انسان کے باطن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور رزق حرام کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. چنانچہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور جید عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی. وہ اپنے دو واقعات نقل کرتے ہیں کہ ان کے دور میں ایک دیہاتی صاحب تھے جو جنگل سے گھاس کاٹ کر لا کے فروخت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتے، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، روز کے جو پیسے 2 پیسے 4 پیسے بچتے اور اس میں سے ایک آدھ پیسہ بچا کر جمع کرتے رہتے اور سال بھر میں اتنی کی مقدار ہو جاتی کہ چند صلحاء اور علماء کی دعوت کیا کرتے تھے، سادے سی. چنانچہ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس صاحب کی دعوت کھانے کے بعد دل میں روحانی اعتبار سے ایسی نورانیت محسوس ہوتی تھی کہ سال بھر ہمیں اس کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کی حلال کی کمائی تھی، اپنے ہاتھ کی کمائی تھی. اور وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں ایک دعوت میں شریک ہوئے تو ایک لقمہ منہ میں رکھا تو اس کی ظلمت محسوس ہوئی تو فوراً وہ نکال دیا. صرف منہ میں رکھنا ہی تھا تو اسی کی وجہ سے کئی دنوں تک دل میں گناہوں کے وساوس آتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے آئینہ دل بالکل شفاف ہوتے ہیں، اس لیے وہ نور کو بھی محسوس کرتے ہیں اور ظلمت کو بھی محسوس کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے واقعات ایسے بہت سارے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون نے آپ کو کھانے کی دعوت دی اور کہا کہ آپ کھانا ہمارے ہاں تناول فرما لیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور آداب کھانے کی مجلس کے یہی ہوا کرتے تھے کہ مجلس میں سے سب سے بڑے وہ کھانا شروع کرتے تھے، باقی سارے ان کے بعد پھر کھانا شروع کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھا لیکن وہ آپ سے چبایا نہیں گیا تو آپ نے اس کو نکال دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کھانا آپ سے چبایا نہیں جا رہا؟ تو فرمانے لگے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مالک کی اجازت کے بغیر اس بکری کو، اس جانور کو ذبح کیا گیا ہو. چنانچہ خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے منڈی میں جانور خریدنے کے لیے آدمی بھیجا تھا لیکن اتفاق سے ملا نہیں، اور ہمارے ہمسائے نے ایک بکرا خریدا تھا تو میں نے پیسے دے کر ان کے ہاں بھیجا کہ وہ بکرا ہمیں دے دو، پیسے لے لو. تو وہ گھر کے مالک خود گھر میں نہیں تھے تو ان کی بیوی نے یہ جانور ہمارے ہاں بھیج دیا ہے. تو بیوی کی اجازت بھی معتبر سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں جیسی پاکیزہ ہستیوں کے لیے اتنا سا بھی اللہ کو منظور نہیں تھا. تو چنانچہ فرمانے لگے کہ ان کی بیوی نے جانور بھیج دیا، اس لیے ہم نے اس کو ذبح کر کے پکا لیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیدیوں وغیرہ کو کھلا دو، اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے تشریف لے گئے.
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط تھی جو اپنی امت کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کروٹیں بدلتے رہے اور آپ کو نیند نہ آئی۔ تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے جن کے ہاں آپ تشریف فرما تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ بڑے بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اصل میں گھر کے اندر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، شدت بھوک کی وجہ سے میں نے وہ کھجور کھا لی۔ گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی، گھر کی چیز اپنی ہی ہوتی ہے، لیکن اب مجھے تردد ہو رہا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ صدقے کی نہ ہو۔ صرف اس وہم کی وجہ سے اتنی طبیعت بے چین اور بے قرار ہوئی کہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہے اور آپ سو نہیں سکے۔ تو جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، ہر چیز، لیکن اس کے باوجود اطمینان کی نیند سوتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے۔ اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے غلاموں میں سے بعض کو اجازت دے دیتے تھے کہ تم جاؤ، اپنا کماؤ، گھر بساؤ، لیکن روزانہ یا ماہانہ اپنی آمدن میں سے اتنا حصہ ہمیں ادا کرتے رہو۔ اس کو مکاتب بنانا کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک غلام کو مکاتب بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ وہ کھانا لے کے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک لقمہ لے لیا۔ تو اس کے بعد اس غلام نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں جب بھی آپ کے پاس کھانا لے کے آتا تھا، جو میرے ذمہ ہوتا تھا، آپ کو پیش کرتا تھا، تو آپ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ تم نے کیسے کمایا ہے، کہاں سے کمایا ہے؟ تو تسلی کیا کرتے تھے، پھر وصول فرماتے ہیں۔ آج آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شدت بھوک میں مجھے اس طرف توجہ نہ رہی، تو اس لیے ایک لقمہ لے لیا، اب بتاؤ کہ تم یہ کہاں سے لائے تھے؟ تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک قبیلے کے ہاں سے میرا گزر ہوا، وہاں کوئی بیمار تھا، میں نے اس پر کوئی منتر پڑھا، اس کو شفا ہو گئی، تو پھر انہوں نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا۔ تو اتفاق سے اب میرا وہاں سے پھر گزر ہوا، تو ان کے ہاں شادی تھی، تو انہوں نے مجھے کھانا دیا ہے، تو وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور فرمایا کہ تم تو مجھے ہلاک ہی کر دیتے، اور پھر اس لقمے کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک تو فاقہ، اور اس میں صرف ایک ہی لقمہ، ظاہر ہے کہ وہ کہاں نکلتا۔ تو آپ کی بے چینی کو دیکھ کر کسی نے عرض کیا کہ آپ پانی پئیں، شاید اس کے ساتھ کچھ معاونت حاصل ہو۔ تو آپ نے ایک بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور اس کو پیتے رہے، نکالتے رہے، یہاں تک کہ لقمے کو باہر نکالا۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اتنی مشقت اٹھائی صرف ایک لقمے کی خاطر؟ تو فرمانے لگے کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو ضرور نکال کے رہتا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ جسم کا جو حصہ حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے، اس کے لیے آگ بہتر ہے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش پا جاتا اور پھر وہ آگ میں جلایا جاتا، تو اس لیے میں اس کو نکال کے ہی رہتا۔ تو یہ ہمارے بڑوں کی احتیاطیں تھیں۔ اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ میں بیت المال میں سے وظیفہ نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن عمر نے اصرار کیا کہ کاموں میں حرج ہوگا، اس لیے آپ ضرور وصول کیا کریں۔ تو ان کے دباؤ سے میں نے لینا تو شروع کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنی معمولی مقدار تھی کہ بمشکل اس سے صرف زندہ رہا جا سکتا تھا۔ تو بیوی نے مہینے بھر کی بچت سے اتنے پیسے جمع کیے کہ اس میں میٹھا بن سکے، تو وہ بھی جمع کروا دیا، اور مستقل اپنے وظیفے میں سے اتنی مقدار اور کم کروا دی۔ تو اس کے باوجود فرمانے لگے کہ میں چونکہ نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے تدارک کے طور پر میرا فلاں باغ ہے،
وہ بیت المال میں جمع کروا دو تاکہ جو میں نے اب تک وظیفہ لیا ہے اس سب کا تدارک ہو سکے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کی احتیاطیں تھیں، تو اسی طرح کی احتیاطیں اس کے قریب قریب ہمارے لیے بھی ضروری ہیں کہ ہم کم سے کم اس بات پہ غور ضرور کیا کریں کہ یہ جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ تو اس کی فکر کرنا بہرحال ضروری ہے۔ انسان پر روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے اس کے زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی جو شخص ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے یہ حرام کا ارتکاب کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔